شوہر شادی کی رات ہی دبئی چلا گیا تو 10 دن بعد اس کے مرنے کی خبر آئی تو گھر والوں نے میرا نکاح 12 سالہ دیور سے کر دیا اور اسے میں نے شوہر نہ سمجھا، میں بچہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن شادی کی رات ہی اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور میرے ہوش بھی فنا ہو گئے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی تو دل بہت سارے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ جہاں نیا بندھن بندھنے کی خوشی تھی، وہاں انجان لوگوں میں چلے آنے کا خوف بھی موجود تھا۔ سسرال کے رشتوں کے حوالے سے کیا کچھ نہ سن رکھا تھا۔ آئے دن اخبارات میں عجیب غریب خبریں آتی تھیں، کہیں سسرال والوں نے بہو کو جلا کر مار دیا تو کہیں شوہر نے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسرال والے کس طرح کے لوگ ہیں۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ اپنی ساس کو ہی دیکھا تھا، چٹ منگنی بٹ پیا کی طرح میرا رشتہ ہوا تھا اور مہینے بھر میں ہی رخصت ہو کر میں اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ دراصل میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی اور وہ مجھے بھابھی بھائی کے بھروسے پر چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اماں نے اپنی ایک دوست کے دوست سے میرا رشتہ شہباز سے طے کر دیا اور شدید بیماری کے عالم میں ہی سادگی سے مجھے شہباز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میری رخصتی کے وقت اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اماں نے مجھے نئی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں دے کر رخصت کیا تھا، لیکن کبھی کبھار دل سے کی گئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شہباز کے گھر میں داخل ہوتے ہی میرا چھوٹا دیور حیدر خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھابھی آج سے آپ میری پکی سہیلی ہیں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے حیدر بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج انسان لگا تھا۔ شہباز کا رویہ مجھے عجیب سا لگا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہ ہو۔ میں ایک گھنٹے سے شہباز کے برابر میں بیٹھی تھی، لیکن انہوں نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ شہباز کی اس قربت پر میرا دل امنگوں سے بھر گیا تھا، لیکن شہباز جیسے جذبات سے عاری انسان تھا۔ میری ساس نے دل سے میرا استقبال کیا تھا اور مجھے کمرے میں لے کر جا کر بٹھا دیا۔ یہ بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا، جسے سادگی سے سجایا گیا تھا، اور میں چاروں طرف دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے اپنی ساری زندگی انہی چار دیواریوں میں گزارنی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ چار دیواری زیادہ عرصے تک مجھے اپنے اندر برداشت نہیں کرے گی۔ میں کافی دیر سے شہباز کا انتظار کر رہی تھی اور جب شہباز کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں رونے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام ہی کو انہیں کمپنی سے فون آ گیا ہے اور انہیں ابھی رات کی فلائٹ سے ہی واپس دبئی جانا ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں مجھے چند دنوں کے لیے بھی شوہر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا۔ شہباز دبئی میں نوکری کرتے تھے اور وہ کچھ دن کی چھٹی پر پاکستان آئے تھے، جب ہی ان کی ماں نے میری اور ان کی شادی کروا دی، اور کیونکہ وہ باقاعدہ شادی کے لیے چھٹیاں لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے کمپنی کے فون آنے پر انہیں مجبوراً واپس جانا تھا۔ چند رسمی جملے ادا کرنے کے بعد شہباز نے اپنا سامان سمیٹا اور وہ چلے گئے۔ میں جس طرح بستر پر بیٹھی تھی اسی طرح بیٹھی رہ گئی، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی قسمیں اور نہ ہی محبت بھری کچھ باتیں۔ جس شادی کی رات کو لے کر میں نے کئی سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے اور وہ مجھے تہی دامن چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ میں اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، میرے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں اکثر ہی اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا کرتی تھی اور ان میں بھی الجھی لکیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن آج تک میں نے اپنی قسمت کو کوئی پایا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے بہت مشکل سے گھروں کا جھاڑو پونچھا کر کے مجھے اور بھائی کو پالا تھا۔ جب بھائی جوان ہوا تو مجھے اور اماں کو لگا کہ اب ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک دن بھائی اچانک بھابھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لایا اور اماں کو بتایا کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے۔ اماں کو اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت محبت تھی، اسی لیے اماں نے کھلے دل سے بھائی کی محبت قبول کر لیا، لیکن بھابھی کو میری اور اماں کا وجود کھٹکنے لگا۔ بھائی جو بھی پیسے کماتا وہ بھابھی کی ہتھیلی پر
رکھ دیتا اور وہ مجھ پر اور اماں پر گن گن کر خرچ کرتے۔ بھائی کی شادی کے بعد ہمارے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ اماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ساری عمر کام کرنے کی وجہ سے بڑھاپے میں اماں کی ہڈیوں نے جواب دے دیا تھا اور وہ موسموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بستر پر پڑ جاتی۔ بھابھی چاہتی تھی کہ اماں کی جگہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دوں، لیکن اماں اس بات کے لیے بالکل خلاف تھی۔ اسی لیے اماں نے میری شادی شہباز سے کر دی تھی کہ شہباز کی نوکری بہت اچھی تھی اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی کہ مجھے اپنے شوہر کا ساتھ ہی نصیب نہ ہوا اور شادی کی پہلی رات ہی وہ مجھے تنہائی میں چھوڑ گیا تھا۔ ایسے میں حیدر کی موجودگی میرے لیے کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ وہ سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتا پھرتا اور میرا خیال رکھتا۔ میں نے اپنی اماں سے شہباز کی کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ ہی شہزاد کے گھر والوں کو کچھ کہا تھا۔ شہباز کی ماں خود بھی اس کے اچانک چلے جانے پر پریشان تھی اور مجھ سے معافی مانگا کرتی تھی۔ میں نے شہباز کو سوچنے کی بجائے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ میں اپنی ساس کو کوئی کام نہ کرنے دیتی اور خود سارے گھر کا کام کاج کرتی۔ حیدر کی ساری ذمہ داری بھی میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ میرے لیے وہ ایک معصوم سا بچہ تھا۔ میں اسے خود ہی صبح جلدی اٹھ کر اسکول کے لیے تیار کرواتی اور اسکول تک چھوڑ کر بھی آتی۔ حیدر کو میرے ساتھ صبح صبح اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسکول جاتا تو بہت خوش ہوتا۔ میرے لیے تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی بہت انمول تھی۔ وہ میری زندگی میں ایک ایسا واحد انسان تھا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی اور وہ بھی مجھے سناتا تھا۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں سے ملنے اپنے گھر جاتی تو بھائی بھابھی کا رویہ دیکھ کر کچھ ہی گھنٹوں میں لوٹ آتے۔ شہباز کو گئے مہینہ ہونے والا تھا اور اس ایک ہفتے میں انہوں نے صرف 2 دفعہ فون کیا تھا اور مجھ سے ان کی بات برائے نامی ہوئی تھی۔ وہ کام میں مصروف رہتے اور زیادہ بات نہ کرتے۔ حیدر میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنے لگا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب میں تکی ہاری رات کو اپنے کمرے میں آتی تو خود بخود ہی شہباز کا خیال میرے دل میں چلا آتا۔ وہ میرا محرم تھا اور مجھے اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے ارمان تھے۔ میں بھی اپنے شوہر کی محبت بھری باتوں اور اس کی محبت میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن میرے نصیب میں تنہائی کا یہ عذاب لکھا ہوا تھا۔ اکثر میں رات بھر کروٹیں بدل کر ہی گزار دیتی تھی اور شہباز کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ میری ساس مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ شہباز ہر سال بعد مہینے بھر کے لیے واپس آتا ہے اور وہ کچھ ہی مہینوں بعد دوبارہ ہمارے درمیان ہوگا اور تم اس کے ساتھ اچھے سے وقت گزارنا۔ اب میں اپنی ساس کو کیا بتاتی کہ میرے لیے تو شہباز کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک روز میں صبح سویرے اٹھ گئی اور حیدر کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کرنے لگی کہ جبھی ٹیلی فون کی آواز پر میں اور حیدر دونوں چونکے۔ اتنی سویرے تو کسی کا فون نہیں آتا تھا۔ حیدر کہنے لگا، بھابھی آپ ناشتہ بنا دیجیے، میں فون سن لیتا ہوں۔ میں باورچی خانے میں آ گئی اور حیدر فون اٹھانے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حیدر پلٹ کر باورچی خانے کے دروازے پر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، کس کا فون تھا؟ میری نظر تو پڑے پر پراٹھے پر تھی اور میں نے حیدر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے سوال پر حیدر نے کوئی جواب نہ دیا تھا، اس لیے میں نے پلٹ کر حیدر کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ میں ایک دم ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی چولہا بند کیا اور حیدر سے پوچھا کہ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ حیدر روتے ہوئے کہنے لگا کہ بھابھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، شہباز بھائی نہیں رہے۔ حیدر کے اس ایک جملے نے جیسے میری زندگی کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے حیدر کو کندھے سے پکڑ لیا اور چیختے ہوئے فوراً ہی چولہا بند کیا اور حیدر سے پوچھا کہ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے حیدر کو کندھے سے پکڑ لیا۔ میرا بھائی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا
جو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں حیدر کو دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے اپنے بھائی کی موت کی وجہ بتا رہا تھا۔ شہباز جس عمارت میں کام کر رہا تھا وہ اسی کی چھت سے گر کر حادثاتی طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اکثر میری بھابھی کہتی تھی کہ ساحرہ تو بہت ہی منحوس ہے، اور آج مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں واقعی منحوس تھی۔ میرے پیدا ہونے پر میرا باپ مر گیا تھا اور میری ماں نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی تھیں، اور شادی ہوتے ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا تھا، اور اب تو ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پر بڑی آری ترچھی لکیریں میری بربادی کی داستان بیان کر رہی تھی۔ حیدر کے رونے کی آواز سن کر میرے ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور یہ خبر ان پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ بڑے بیٹے کی یوں اچانک گزر جانے پر وہ صدمہ برداشت نہ کر پائی تھی، اور اسی وقت انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ میں اور حیدر انہیں اسپتال لے کر بھاگے تو پتہ چلا کہ انہیں سیریس اٹیک آیا ہے۔ 2 دن وہ وینٹیلیٹر پر رہی اور اس کے بعد دنیا چھوڑ گئی۔ ابھی تو ہم سے شہباز کی موت کا غم ہی نہ سنبھالا جا رہا تھا کہ اماں کی موت کا صدمہ بھی پہنچ گیا۔ مجھے اپنے شوہر کی موت پر عدت گزارنی تھی، اسی لیے میں حیدر کو اکیلا روتا چھوڑ کر اپنے میکے چلی آئی۔ حیدر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ 12 سال کا بچہ تھا اور مجھے اس کی بہت زیادہ فکر تھی، لیکن میں اب اس گھر میں اکیلی حیدر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں پلٹ کر میکے آئی۔ میری بھابھی کو تو ہی برا لگ گیا۔ انہیں تو پہلے ہی میرا وجود برداشت نہیں تھا، اور اب میں تو بیوگی کی چادر اوڑھ کر واپس آئی تھی۔ بھابھی کا زہر لہجہ بھرا طنزیہ باتیں اور شہباز کی موت کا ذمہ دار میری بدنصیبی کو قرار دینا تو بھابھی کا روز کا کام بن گیا۔ میری ماں جو پہلے ہی بستر پر پڑی ہوئی تھی، میری بدنصیبی پر ہر وقت آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ تو میری زندگی کو مشکلوں سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے مجھے مزید اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تھی تو آنسو میرے تکیے کو بھگونے لگے۔ شہباز کو لے کر ایسا کوئی وعدہ، ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہ تھی کہ جس پر میں آنسو بہاتی۔ مجھے تو اب شہباز کی شکل بھی پوری طرح یاد نہ تھی، لیکن حیدر کو یاد کر کے مجھے ضرور رونا آتا۔ میں جانتی تھی وہ اکیلے میں بہت ہی تکلیف سے لڑ رہا ہوگا۔ دنیا کے رویوں نے بھی مجھے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تو میری بھابھی نے اماں پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اماں میری شادی بھابھی کے بھائی سے کروا دے۔ بھابھی کے بھائی 40 سال کے قریب تھے اور وہ اپنی پہلی بیوی کو مار مار کر قتل کر چکے تھے۔ اب بھابھی اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اماں بھابھی کی بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھی، اور بھائی بھی بھابھی کے حق میں بول رہے تھے۔ روز روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، اور اسی ماحول سے تنگ آ کر میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ حیدر کا خیال مجھے بار بار ستا رہا تھا۔ میں حیدر سے ملنے کے لیے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا کہ وہ بیچارہ 12 سال کی عمر میں اکیلا ہی گھر گرہستی سنبھال رہا ہے، اور اسکول کی پڑھائی بھی جاری ہے۔ مالی طور پر بھی وہ مشکلات کا شکار تھا۔ چھوٹی سی دکان جو میری ساس کے نام پر تھی وہ کرائے پر چڑھی ہوئی تھی، اور اسی کے کرائے سے وہ اپنا خرچہ پورا کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زار و قطار رونے لگا تو میں نے اسے بہت محبت سے سمجھایا۔ زندگی شاید اسی کا نام ہے، جو کچھ ہم سوچتے بھی نہیں وہ تقدیر ہمیں دکھا دیتی ہے۔ یوں تو میں خود بھی بہت ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن حیدر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری خالہ ساس سب کو دیکھنے کے لیے چلی آئی تھی۔ وہ بہت دور رہتی تھی اور بہت مشکل سے ہی آتی تھی۔ مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت دیر تک اپنی مرحوم بہن اور بھتیجے کی یاد تازہ کرتی رہی، اور پھر اچانک انہوں نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں حیدر سے نکاح کر کے دوبارہ اس گھر کو آباد کر دوں، اس طرح حیدر بھی تکلیفوں سے نکل آئے گا اور میری جان بھی اپنی بھابھی سے چھوٹ جائے گی۔ ان کی بات سن کر تو مجھے جھٹکا ہی لگ گیا۔ حیدر میرے لیے
بالکل کسی چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ میں بھلا کیسے چھوٹے سے بچے سے شادی کر سکتی تھی؟ میری خالہ ساس مجھے سمجھانے لگی کہ حیدر کو کسی سہارے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حیدر کے پاس نہیں آ سکتی، نہ ہی حیدر اس گھر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اور وہ اس گھر میں اس کی ماں کی یادیں آباد تھی اور وہ اسی گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک نظر حیدر پر ڈالی جو اس وقت باورچی خانے میں کھڑا میری اور خالہ کی چائے بنا رہا تھا۔ اصولاً تو مجھے چائے بنانی چاہیے تھی، لیکن اب یہ گھر حیدر کا تھا اور وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں نے اپنی خالہ ساس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی پتہ چلا کہ میری بھابھی نے اماں سے کہا کہ اگر میں نے ان کے بھائی سے شادی نہیں کی تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ بھابھی نے اماں کو اس قدر ذہنی طور پر اذیت دی کہ اماں بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے غصے میں بھابھی سے کہہ دیا کہ آپ کو جو مجھے گھر سے نکالنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میں خود ہی اس گھر سے دوبارہ جا رہی ہوں۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تو کہاں جائے گی؟ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں حیدر سے شادی کر رہی ہوں اور اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر بھابھی کو تو جیسے چو لگ گیا تھا۔ وہ میرے کردار پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگی اور کہنے لگی کہ شہباز کی غیر موجودگی میں یقیناً میں نے حیدر سے کوئی تعلق بنایا ہوگا، اسی لیے میں عدت پوری ہوتے ہی حیدر سے شادی کرنے کے لیے مر رہی ہوں۔ میں حیرانی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی، ایسی عورت کی سوچ اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بھابھی کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خالہ ساس کو فون ملایا اور حیدر سے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ حیدر کو منا کر ہمارے گھر آ گئی اور ہم دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ حیدر مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر دوبارہ اسی گھر میں لے گیا جہاں میں پہلی دفعہ دلہن بن کر گئی تھی۔ میں نے یہ رشتہ صرف اور صرف اپنے اور حیدر کی بقا کے لیے جوڑا تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی ٹوٹے ہوئے تھے اور ہم دونوں کو سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ مجھے حیدر سے اس طرح کے کسی جذباتی تعلق کی امید نہیں تھی۔ حیدر ابھی بھی میرے نزدیک 14 سال کا وہ بچہ تھا جسے میں اسکول چھوڑ کر آتی تھی اور خود روزانہ صبح اٹھ کر اسکول جانے کے لیے اٹھایا کرتی تھی۔ حیدر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے بھی یہ رشتہ محض ایک مجبوری ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حیدر کمرے میں چلا آیا اور مجھے لیٹا ہوا دیکھ کر آواز دی۔ میں اٹھ بیٹھی، وہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی۔ شہباز نے مجھ سے کچھ رسمی جملے کہے تھے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے محبت سے میرے آنسو پونچھے اور کہنے لگا کہ زندگی نے ہم دونوں کو برابر ہی تکلیف دی ہے، اس لیے اب وہ زندگی کو میرے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں جسے بچہ سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی سمجھدار تھا۔ حیدر نے مجھ سے ایسی فرمائش کی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کی رات حیدر مجھ سے اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سارا ہم آپ کی ماں کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی بھابھی سے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کی جگہ وہ میری ماں کو دے تاکہ ہمارے گھر میں ہمیشہ کسی بڑے کا سایہ رہے۔ حیدر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو فرض میرے بھائی کو گزارنے کے خواب دیکھ رہے تھے، حیدر کی ہر بات نے ہی مجھے شیردہ کر دیا تھا۔ جب حیدر نے میرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہا تو میں اسے روک نہ سکی۔ ہم دونوں محرم تھے اور اسی کا مجھ پر پورا حق تھا۔ دنیا والوں نے ہمارے رشتے پر بہت باتیں بنائی تھیں، لیکن میں نے اور حیدر نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ حیدر شادی کے اگلے دن ہی میری ماں کو گھر لے آیا تھا۔ جو عزت اور مقام اس نے میری ماں کو دیا تھا وہ کبھی میرا بھائی نہیں دے سکا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی اس بات پر بہت خوش تھے کہ ان کی ہم دونوں سے ہی جان چھوٹ گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ ایک حادثے میں میرا بھائی دونوں پیروں سے معذور ہو گیا تھا اور میری بھابھی کو گھر چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرنا پڑ رہا تھا۔
زندگی کا جو طویل چکر میری ماں نے کاٹا تھا، آج وہی میری بھابھی کو شروعات کرنی پڑ رہی تھی، اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہی کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ بھابھی بھی اماں سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے اور وہ اماں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن حیدر نے یہ کہہ کر اماں کو روک لیا کہ ہمیں اماں کی ضرورت ہے۔ اماں نے اپنے بیٹے اور بہو کو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ حیدر نے شادی کی رات میری ماں کو ساتھ رکھنے کی جو فرمائش کی تھی، اس نے میرے دل میں حیدر کے لیے ایک الگ ہی مقام پیدا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی بے-جوڑ رشتے سگے رشتوں سے کئی زیادہ بہترین ہوتے ہیں۔ میری اور حیدر کی عمر میں فرق ضرور تھا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ دنیا کی نظر میں ہمارا رشتہ بے-جوڑ تھا، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پوری طرح مکمل کر سکتے تھے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ایک دن حیدر نے یوں ہی مجھے بتایا کہ بھائی شادی پر راضی نہیں تھے۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو غیر مسلم تھی، اسی لیے اماں نے ان کی شادی آپ سے کروا دی تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ بھائی جان پوچھ کر شادی کی رات ہی واپس لوٹ گئے تھے اور جا کر انہوں نے اس غیر مسلم لڑکی سے تعلق بنا لیا تھا، لیکن اماں کو لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا، لیکن غلط کاموں کا انجام کسی نہ کسی صورت انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بھائی بھی اچانک ہی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ شہباز کا سچ جان کر مجھے افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہباز نے مجھے دھوکہ دیا تھا، کیونکہ میں حیدر کے ساتھ خوش تھی اور ہم دونوں ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔